بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نسیم فاروق۔ پاکستان کی سیاست دن بدن بڑے دلچسپ موڑ میں داخل ہو رہی ہے، اور اس ملک کے جتنے چور، اچنگے، لفنگے، لٹیرے، اشتہاری کوئی باقی نہ رہے واپس جو یہاں سے بھاگے تھے، وہ سب کو کلین چٹ مل چکی ہے، اور وہ ایک ایک کر کے سارے واپس آ رہے ہیں۔ آج ایک اشتہاری، چور، لٹیرا، لفنگا، اس کو جن الفاظ سے نوازو کم ہے، جس کو حکیم معیشت لوگ کہہ رہے ہیں، یہ آج سے 5 سال پہلے اس ملک کی معیشت کو نقب لگا کے ایک اس وقت کے پرائم منسٹر کے جہاز میں بھاگا تھا، جس کو اگلے دن نیب نے بلایا تھا کہ اپنے اثاثوں کی ڈکلیریشن جمع کراؤ۔ وہ اس ڈر سے بھاگا اور وہاں علاج کا بہانہ کر کے آج 5 سال تک وہ لندن میں مقیم رہا، بڑے بھگوڑے کے پاس۔ اب اس بڑے بھگوڑے نے پہلے ٹرائل بیس پہ اس کو بھیجا، کیونکہ ایک ایک کر کے نیب کے تمام کیسز جس مشن پہ یہ لوگ آئے تھے، رجیم چینج آپریشن، جس کو نام دیا گیا تھا کہ عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے، کہ مہنگائی ہو گئی، لوگ لٹ گئے، لوگ پریشان ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لانگ مارچ کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی وہ، جس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، مولانا فضل الرحمان ڈیزل اور دوسرے جتنے چور اچکے، سب نے لانگ مارچ کیا، اور اس کے بعد 9 اپریل کو عمران خان کی حکومت کو گرا دیا گیا ایک بیرونی سازش کے ذریعے، جس کو نام دیا گیا امپورٹڈ گورنمنٹ رجیم چینج آپریشن، جو کہ ایک غیر ملکی سازش کے تحت عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا۔ آج اس کا ایک بھگوڑا جو یہاں سے بھاگا تھا پرائم منسٹر کے جہاز میں، وہ موجودہ پرائم منسٹر جو 16 ارب ڈالر کا مقروض ہے، منی لانڈر ہے، 16 ارب روپے کا، چیری بلاسم شہباز شریف، وہ اپنے بھگوڑے بھائی سے ملنے گیا، اس سے مشورہ کرنے گیا، کیونکہ بڑا المیہ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایک اشتہاری جو کہ آئینی اور قانونی طریقے سے بالکل غلط ہے، ایک ایک چیز کا یہ موجودہ گورنمنٹ، جو موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، یہ لندن جا کے اس کے فیصلے جو کر رہا ہے، وہ بھگوڑا اشتہاری کر رہا ہے، جس کا نام ہے نواز شریف، جو اربوں کھربوں روپے کی جائیدادیں بنا کے وہ لندن میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے، اور وہ پھر اس ملک میں آنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس ملک کے خزانے پہ نقب ایک دفعہ پھر لگانے کے لیے اس نے بلے کو بھیج دیا ہے خزانے پہ بٹھانے کے۔ بتائیں اس خزانے پہ جس بلے کو بٹھالا ہے، اس ملک کے خزانے کا کیا بنے گا؟ یہ تو اس کی تو آتے ہی آنکھیں پھٹ گئیں، اس کی نظریں اس غیر ملکی امداد کے اوپر جو سرمایہ گورنمنٹ آف پاکستان کو دیا گیا ہے، اور جو اس ملک کے خزانے میں ویسے تو یہ کھا پی کے سب ہضم کر گئے، اب ان کو وہ نظر آ رہا ہے، تو اس کو ہضم کرنے کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے۔ بات صرف اس بات کی ہے کہ جس کو ہمارے آرمی کے چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اس کو برا بھلا کہتے تھے، اس کے بارے میں بہت غلط تاثر رکھتے تھے، نہ جانے یہ ہماری معزز عدلیہ، ہمارے اسٹیبلشمنٹ، یہ کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہا، لوگ پریشان ہیں
کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، کہ یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے۔ جتنی بھی امپورٹنٹ گورنمنٹ اس وقت حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ ان کی کرتوت، ان کے کردار، یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود ہے ثبوت کے ساتھ، مگر ان کو کیوں چھوٹ دی ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ جن کو ایک غریب طبقہ جو موٹر سائیکل چوری میں یا کسی جیب کاٹنے کے جرم میں وہ جیلوں میں بیٹھا ہے، اس کو پکڑ کے بند کر دیا جاتا ہے، جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ان بڑے بڑے لٹیروں کو، ان بڑے بڑے جنہوں نے قوم کا اربوں کروڑوں روپیہ کھایا ہوا ہے، ان کو کلین چٹیں دے کے اس ملک میں واپس لایا جا رہا ہے۔ ان لوگوں سے کیا کام لینا ہے؟ ان سے کون سا ایسا کام لینا ہے کہ اب اس ملک میں رہا کیا ہے سوائے ایک ہمارے ایٹمی ری ایکٹر پلانٹ جو ہے، اس پہ ہمارے غیر ملکی دشمنوں کی، ہمارے دشمنوں کی اس پہ نظریں ہیں۔ اب صرف اور دوسرے پاور پلانٹس ہیں ہمارے، اور اس ملک کی جو بھی ایسٹس ہیں ان کو یہ گروی رکھ کے اپنے پیسے بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے ہماری بھی خود سمجھ نہیں آ رہا۔ لوگ تبصرے بھی کر رہے ہیں، تجزیے بھی کر رہے ہیں، ان کے پچھلا ماضی صاحب کی سب کے سامنے ہے۔ تو یہ اس نے آج حلف اٹھایا ہے، اس بلے نے، اس حکیم معیشت نے اس کی نااہلی ختم کر کے اس کو سینٹ کا حلف اٹھایا گیا ہے، اور اس کو آج وزارت خزانہ پہ دوبارہ لا کے بٹھا دیا جائے گا کہ لوٹو، آج سے جو خزانہ باقی رہ گیا ہے، جو کرئی کسر رہ گئی ہے، وہ تم پوری کرو جو پرانی رہ گئی تھی، اور پھر تم بھاگو یہاں سے لوٹ کے۔ اس کے بعد ایک اور بڑا ایشو اس ملک میں، اس موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ نے ان سے نہ ملک سنبھل رہا ہے، نہ کوئی اس ملک کے ادارے سنبھل رہے ہیں، نہ ان سے کوئی کام کر رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف مقدمے بازیاں، صحافیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، سیاستدانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ سیاستدانوں میں تو سارے تو ان کے ساتھ ہیں، چور اچکے جتنے بھی، اب صرف ایک رہتے ہیں کہ عمران خان ہے یا صحافی ہے یا عام پبلک ہے جو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، تو ان کے خلاف مقدمے بازیاں کر رہے ہیں۔ ان کو کبھی کہتے ہیں بغاوت کا مقدمہ بنا دو، کبھی کہتے ہیں ان کو نت نئے، کبھی دہشت گردی کے مقدمے بن رہے ہیں۔ تو یہ اس چکر میں لگے ہوئے ہیں، باقی لوٹ مار انہوں نے اور کوئی کام نہیں کرنا۔ ان کا مشن یہی تھا، ایک ایک کر کے NR2 انہوں نے لے لیا ہے۔ اب محترمہ جو ہیں اپنی آپا جان، جن کا جو کہتے ہیں بی جمالو، جن کو کہیں تو کم نہ ہوگا، ان کے ایسی آڈیو یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں عوام کے سامنے، جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں۔ ایسی کمروں میں، بند کمروں میں کہتے ہیں پیٹرول کے اتنے پیسے بڑھا دو، یہ اسمبلی واپس کیوں ہوئی ہے، فلاں نے یہ کر دو، گھی کے دام یہ بڑھا دو، فلاں بڑھا دو، اور عوام میں آ کے یہ قسمیں کھاتی ہیں۔ خدا کی قسم، نواز شریف تو اٹھ کے چلے گئے میٹنگ چھوڑ کے جب انہوں نے سنا کہ پیٹرول کے دام بڑھائے گئے۔ یہ ان کا حال ہے، جھوٹ بولنے کی انتہا ہے۔ کہتے ہیں لندن میں تو کیا، ہماری پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ یہ سارے جھوٹے، سارے مکرو چہرے ان کے، یہ ایک نمبر بدماش لچے، یہ قوم کے غاصب ہیں، قوم کا پیسہ لوٹ کے کھا گئے یہ لوگ۔ ان کو تو بیچ چوراہے پہ لا کے ان کے تو چھترول کی جائے اور ان کو اٹھا کے جیلوں میں بند کیا جائے، یہ اس قابل ہیں جو اس ملک کو، ان کو اندازہ نہیں ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری معزز عدلیہ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ 14 اگست 1947 کو جن قربانیوں کے بعد اس ملک کو حاصل کیا گیا، اس کو کتنی بے دردی سے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ نہ اس ملک میں کوئی اب آئین ہے، نہ کوئی قانون ہے، جس کا جو مرضی آئے وہ کر رہا ہے۔ ان کو کھلی چھٹی مل گئی ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ آخر یہ اس کا انجام کیا ہونا ہے، یہ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم لوگ کس ڈگر پہ چل پڑے ہیں، اور کہاں پہ ہمارا یہ ڈگر پہ جس پہ ہم چل رہے ہیں اس کا اختتام کہاں پہ ہوگا۔ یہ یہیں پہ ختم ہوگا؟ ہمیں نہیں لگتا یہ یہاں پہ ختم ہوگا۔ ابھی جو رہی صحیح کسر ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے پوری کرنی ہے۔ دوسرے ایک آڈیو لیک ہوئی ہے اس کی، مریم نواز کی،
جس میں وہ اپنے چچا کو کہہ رہی ہے کہ یہ ہیلتھ کارڈ بند کر دو۔ انہیں نہیں پتہ کہ وہ ہیلتھ کارڈ نواز شریف اس کا عمران خان کو اس سے کیا بینیفٹ ہے۔ وہ صرف عوام کو، غریب لوگوں کو اس کا فائدہ ہے، جو بیچارے اپنا علاج معالجہ نہیں کرا سکتے۔ آج اسپتالوں میں جاؤ تو چھریاں لے کے بیٹھے ہوئے قصائی ڈاکٹر جو ہے وہ ایسے چھری چلاتے ہیں کہ اس میں غریب آدمی تو سروائیو نہیں کر سکتا۔ یہ اس ہیلتھ کارڈ کو وہ ان کو نہ کہہ رہی ہے، نہ عمران خان کے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، یہ ہیلتھ کارڈ ان کا ختم کر دو۔ یہ تو شکر ہے کہ پنجاب میں گورنمنٹ ان کی عمران خان کی دوبارہ آ گئی ہے تو وہ دوبارہ بحال کر دیا، یا KPK میں چل رہا ہے۔ ان کو اس کی بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ ہیلتھ کارڈ کیوں چل رہا ہے۔ ہیلتھ کارڈ یہ آڈیو میں یہ کہتے ہوئے اپنے کان میں اپنے چچا کو کہہ رہی ہے یہ، تو یہ تو ان کا معیار ہے۔ یہ جھوٹا لبادہ جو انہوں نے اوڑھا ہوا ہے، عوام کے سامنے کچھ ہے اور پردے کے پیچھے کچھ ہے۔ یہ ان کا حال ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ ان کا اس ملک کے ساتھ یہ انہوں نے اب کرنا کیا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی کچھ نہیں گیا، ابھی اس ملک میں ظاہر ہے کہ اس کو سنبھالا مل سکتا ہے اگر اس میں محب وطن ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے محب وطن پولیٹیشین اس میں آگے بڑھ کے اس کو کیا کہتے تھام لیں، اس پاکستان کے بچا لیں۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں، ان سے التجا کر رہے ہیں کہ اس ملک کو بچا لیں، ان لٹیروں، ان جاگیردار یہ جو لوٹ مار کر رہے ہیں اس وقت اس ملک میں، ورنہ وقت گزر جائے گا، بعد میں پچھتاوے کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ دوسرا، سندھ میں جو تباہی ہوئی ہے وہ بھی اسی امپورٹڈ گورنمنٹ کی بدولت ہوئی ہے۔ ان کو 4 مہینے سے ان کو کہا جا رہا تھا، پریڈکشن تھی کہ سیلاب آنے والا ہے، گلیشیئر پگھل رہے ہیں۔ آپ جس طرح سندھ میں، پنجاب کے دیہی علاقوں میں، بلوچستان میں سیلاب کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو نقصان، لاکھوں لوگوں کو نقصان ہوا، 3 کروڑ کی آبادی متاثر ہوئی ہے۔ اس میں لوگوں کے مویشی بہہ گئے، لوگوں کی جانی نقصان ہوا۔ آج وہ جس قسم پرسی کی حالت میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں کھلے آسمان تلے، اس موجودہ گورنمنٹ نے، یہ امپورٹڈ گورنمنٹ نے، وہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ دیکھیں آپ، المیہ کی بات ہے کہ یہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ۔ ایک آدمی وہاں نہ MNA نہ MPA علاقے کا، نہ وہاں کوئی جا رہا ہے، نہ ان کی کوئی داد رسی کر رہا ہے۔ وہاں پہ جو سماجی تنظیمیں تھوڑا بہت کام کر رہی ہیں یا کوئی ادارے کام کر رہے ہیں، فوجی جوان ہمارے وہاں لگے ہوئے ہیں، تو وہ لوگوں سے ان کو جو مدد پہنچ رہی ہے وہ پہنچ رہی ہے۔ دوسرا، دادو کو انہوں نے کٹ لگا کے اپنی زمینیں بچانے کے چکر میں پورے دادو کو یہ کہتے سیلاب آیا، سیلاب نہیں آیا۔ وہاں پہ اس کو ڈبویا گیا ہے، سندھ کو، پورے سندھ کو ڈبویا گیا ہے۔ اس میں مراد علی شاہ جو وزیر اعلیٰ سندھ ہے، اس نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے اس کو وہاں کٹ لگوائے، اور کٹ لگوا کے وہ پھر بھی نہیں بچا سکا اپنی زمینوں کو۔ تو یہ حال ہوا ہے، وہاں پہ لوگوں کو کچے میں پانی اتارا گیا جس سے لوگ کے مویشی بہہ گئے، لوگوں کا نقصان ہوا، لوگ پریشان ہو گئے، برباد ہو گئے بیچارے، اور سال ہر سال کی کمائیاں ان کی جمع پوجیاں اس میں ضائع ہو گئیں۔ انہوں نے ایسا مثال آپ سمجھ لیں کہ اس وقت جو وزیر خزانہ جس کو لا کے بنایا گیا ہے اس اشتہاری کو، اس کے پہلے کیس معاف کرائیے، ڈیل کے تحت آیا ہے واپس، اس کو لا کے بٹھایا گیا ہے، اور اس سے جو لوٹ مار اب باقی رہ گئی ہے وہ اس سے پوری کرائی جائے گی۔ اس نے کیا کرنا ہے، یہ کہتا ہے میں معیشت داؤں، یہ معیشت اس کو معیشت کی ککھ نہیں پتہ، اس کو یہ ایک معمولی کہتے ہیں اکاؤنٹنٹ ہے، یہ اوپر نیچے ہیرا پھیری کر کے یہ فگرز کو چینج کرنے کا ماسٹر ہے۔ یہ اس کے آنے سے پہلے، کیونکہ یہ چیزیں ساری طے تھی کہ یہ آ رہا ہے، تو ڈالر کو 3 4 5 روپے نیچے لایا گیا، اور مزید لایا جائے گا، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ جی دیکھیں جی اسٹاک ڈار حکیم معیشت وہ آ گئے، اب ڈالر اسٹیبل ہو جائے گا۔
یہ پھر یہ پری پلان انہوں نے ڈالر کو پھر اوپر جمپ بھی کر اس وقت جمپ کرایا، اب یہ نیچے لائیں گے اس کو۔ ان کی سازشوں کو، ان کی حرکتوں کو سمجھیں آپ۔ یہ اس وقت بھی یہی کر رہا تھا جب اس وقت حکومت میں تھا، اس وقت بھی مسلم لیگ کی حکومت تھی اور آج بھی مسلم لیگ کی حکومت ہے، نون کی۔ تو یہ تو ان کا حال ہے، ان سے کیا بعید رہیں۔ ان کو غریب کا کوئی درد نہیں ہے، ان کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور مریم نواز جو دکھاوے کے مگر مچھ کے آنسو بہاتی ہے، اس کو غریب کے نام کے کہتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس حقارت سے غریبوں سے ملتی ہے اور جس حقارت سے لوگوں کو دیکھتی ہے، اپنے باپ کو کہتی ہے کہ کچھ بھی ہو، کہتے اپنے چچا سے کہتی ہے کہ کچھ بھی ہو ہیلتھ کارڈ ختم کر دیں۔ ہیلتھ کارڈ ختم کر کے کتنے غریبوں کا نقصان ہوگا جو بیچارے اپنا علاج نہیں کرا سکتے۔ 10 لاکھ روپے سالانہ عمران خان نے ہیلتھ کارڈ کے ذریعے لوگوں کو فیسلٹی دی ہیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ تو حال ہے ان کا۔ سمندر، سیلاب، پانی، لوگ ڈوبے ہوئے ہیں جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، پینے کو پانی صاف نہیں ہے، مچھروں نے برا حال کیا ہوا ہے وہاں پہ، مچھردانیاں لوگوں کے پاس نہیں ہے، لوگ پہنچا رہے ہیں ان کو، کپڑے ان کے بہہ گئے ہیں، ان کے جوتے بہہ گئے ہیں۔ پھر ترقیاتی کاموں پہ یہ 15-16 سال سے یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اس سندھ کے اوپر قابض ہے۔ لوگوں نے ان کا چہرہ بھی دیکھ لیا اور پڑھ لیا ہے۔ یہ عوام میں جا نہیں سکتے، ان کی شکلیں کوئی دیکھنے کا روادار نہیں ہے۔ کراچی میں دیکھیں اتنے ایسے گہرے گہرے کھڈے اور گڑھے روڈوں پہ بن گئے ہیں اور ان کو کوئی صحیح کرنے والا، کوئی اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ہے۔ سندھ کا جو حال ہے، پھر کرائم اس قدر کراچی کے اندر بڑھ گیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے کرمنل یہاں کراچی کے اندر آ گئے ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ مار کر رہے ہیں۔ کوئی اے ٹی ایم پہ لوٹ رہا ہے کسی کو بینک پہ لوٹ رہا ہے، کسی کے گھر میں گھس کے چوریاں کر رہے ہیں، کسی کے گھر میں گھس کے ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ یہ حال ہو گیا اس ملک میں، اس سندھ کے اندر تو بالکل ہی اللہ ہی وارث ہے، علمان الحفیظ۔ یہاں پہ لوگوں کا صرف اللہ ہی وارث ہے، یہاں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں کوئی داد رسی یا پرسان حال اس شہر کا نہیں ہے۔ اس شہر کو ساتھ جس ستیلی ماں کا سلوک ہو رہا ہے گزشتہ 10 سال 15 سالوں سے، تو یہ سب لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں۔ 18ویں ترمیم لائے اسی لیے تھے یہ کہ تم ادھر تم ادھر ہم۔ پنجاب میں لوٹا انہوں نے، لوٹ مار کی 30 سال، ادھر سندھ میں لوٹا انہوں نے 18ویں ترمیم کے ذریعے۔ اس 18ویں ترمیم کو پہلی فرصت میں کوئی اکثریتی رائے سے کوئی حکومت بنے، جس کی بھی بنے، پہلی فرصت میں اس 18ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہیے۔ اس نے ملک کو بڑا نقصان پہنچایا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ویڈیو دیکھنے والے اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئٹم پہ کلک کریں۔ آپ سے درخواست ہے۔ بہت شکریہ۔